کو نکھارتا ہے. یاد رکھو خواجہ غریب نواز کا جو میں نے ایک قول پڑھا اسی کتاب اخبار الاخیار کے اندر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کی صحبت ضروری ہے، ملتے جلتے رہنا چاہیے اور ان کی خانقاہوں میں آتے رہنا چاہیے. یہ میں ڈبہ پیروں کی بات نہیں کر رہا، حقیقی اللہ والے جو واقعہ اللہ والے ہیں ان کی خانقاہوں کے چکر لگانے چاہیے، ان صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ ان صحبتوں کا اثر یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا تم رسول اللہ کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے. سر پہ ٹوپی ہوگی، چہرے پہ داڑھی ہوگی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور لباس سے پتہ چلے گا یہ اللہ والوں کی نسبت کا کرشمہ اور اثر ہے. تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کا لباس بتائے گا کہ اللہ والے کی صحبت میں. اور مولانا جلال الدین رومی نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ نے فرمایا میں نے بہت سارے انسانوں کو لباس کے باوجود بھی ننگا دیکھا ہے، لباس کے باوجود بھی ننگا دیکھا ہے، اور بہت سارے انسان ننگے دیکھے ہیں، اور پھر بہت سارے لباسوں کے اندر ہم نے انسان بھی دیکھے ہیں، ہم نے انسان بھی دیکھے. کوئی تو صرف بن سج کے نکلتے ہیں، اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور کئی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں لیکن اندر انسانیت شیشے کی طرح صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاہپور میں عالم بنے، پھر پیر کامل کی تلاش میں رہے، اور ایک علاقہ تھا جسے کہتے ہیں ہیرون. کیا کہتے ہیں؟ ہیرون. بعض لوگ ہرونی آپ کو کہتے ہیں، وہ غلطی کے اوپر ہے. اصل لفظ ہیرونی ہے کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ولی کامل حضرت عثمان ہیرونی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. آپ ان کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے، پیر کامل نے دیکھا، کہا مجھے تیرا کب سے انتظار تھا. ادھر حضرت خواجہ غریب نواز مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچے، ادھر نظروں سے نظریں دو چار ہوئی، فرمایا نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ. تو مرشد کامل نے آپ کو ایک حجرہ دیا مجاہدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے. یاد رکھو عبادت اور ریاضت بہت ضروری ہے. جب تک آپ نفس کو نہیں ماریں گے، عبادت اور ریاضت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کامل بن سکتے نہیں ہیں. اور لوگ ایسوں کے مرید ہو جاتے ہیں جنہیں خود اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں، ان کا نفس خود شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، تو وہ اپنے مرید کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ میاں یاد رکھو ایک مثال دیتا ہوں. مجاہدہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر سونے کی 5 تولے کی یا 10 تولے کی دری لے کے اس میں سوراخ کر کے گلے میں ڈال لے تو عورتیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ نہیں؟ کیسی ہے، اس کو اتنی عقل ہی نہیں ہے، یہ ڈلی ڈالی ہوئی ہے. میاں ڈالا تو اس نے سونا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سونا تب پہننے کا قابل ہوتا ہے جب تک مختلف چیزوں سے گزرتا نہیں ہے. وہی سونے کی ڈلی جب سنار لیتا ہے تو وہ اپنے جسم کے اوپر وہ سونا جو ہے وہ آگ کی تپش برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ چلتا ہے اور بھٹی میں تیار ہوتا ہے، پانی بن جاتا ہے. پانی کی مثل جب اس کا مادہ ہو جاتا ہے، پھر بنانے والا ماہر کاریگر اس کو تیار کرتا ہے، لوہے کی قلم لے کے اس کا نقشہ کھینچتا ہے، یہاں تک کہ اب وہ سونا تو تھا، پہلے بھی سونا تھا، اب بھی سونا ہے. اب جیسے ہی وہ زیور بنا تو سونے کی چمک میں اور اضافہ ہو گیا، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا.
اور جب وہ ہار بنا تو پھر محبوب کے گلے کا حسن و جمال بنا۔ تو میاں یہ اللہ والے پہلے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن مصائب آلام کی بٹھیوں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، عبادت و ریاضتوں میں گزرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے حسن کے جلوے انہیں نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مثال اور لے لیں، سرما دیکھ لیں۔ آج کل تو وہ ہم پہنتے بھی نہیں ہیں، جبکہ حکم ہے، سنت بھی ہے، اور ڈاکٹر تو یہ بے وقوف ہے، پرلے درجے کے بے وقوف۔ یہ کہتے ہیں سرما نہ لگایا کرو، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی بیٹھا ہے تو ناراض نہیں ہونا بھائی، میں یہی سنتا رہتا ہوں، اور 25 سال ہو گئے تقریریں کرتے، یہ اپنی منطقیں جانتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سرما پہنا کرو، اس سے آنکھوں کی بینائی بھی بڑھتی ہے، اور یہ پلکوں کے بال اور بڑھتے ہیں، اور پلکیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی تکلیفوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو میاں کوئی سرمے کی ڈیلی لے کے ایسے ہی آنکھ پہ رگڑنا شروع کر دے، وہ آنکھ کے اندر سرما پڑے گا یا آنکھ زخمی ہو جائے گی؟ زخمی ہوگی۔ تو اس کو ڈالنے کے لیے پہلے چٹو میں ڈالنا پڑے گا، اس کو رگڑنا پڑے گا۔ جب بالکل ملائم ہو جائے گا اور پاؤڈر ہو جائے گا، پھر آپ اس کو ڈالیں گے تو پھر آنکھوں کی روشنی بھی بڑھے گی اور پلکوں کی خوبصورتی بھی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو پہلے امتحان کی بھٹی سے گزارتے ہیں، آزمائشی بھٹی سے گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں خود ماہر ہوتے ہیں، انہیں سبق بڑا ہوتا ہے کہ ولایت کے رستے طے کرتے ہوئے شیطان انسان کو کہاں بہکائے گا، نفس پہ کہاں وار کرے گا، دماغ کو کہاں دوسری طرف راغب کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو سنو، ادھر دیکھو، نبی پاک نے ایسے دستے نبوت سے خط کھینچا، لکیر کھینچی، پھر ادھر بھی کھینچی، پھر حضور نے ادھر بھی کھینچی، فرمایا دیکھو یہ رستہ جو ہے نا، یہ سیدھا رستہ، یہ سیدھی لکیر ہے، یہ راہ مستقیم ہے۔ کیا ہے؟ راہ مستقیم۔ ادھر والی لائنیں جو ہے نا، یہ شیطان کے رستے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہیں فرمایا وہ نفس سے بھی ہوشیار رہتے ہیں اور شیطان کے واروں سے بھی ہوشیار رہتے ہیں، تو وہ شیطان کو اپنے اوپر ہیوی ہونے نہیں دیتے۔ وہ عبادت ریاضت کرتے ہوئے سیدھے اس رستے پہ چلتے چلتے مرشد کامل کی نگرانی کے اندر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ تو پیر کامل جو ہے وہ مرید کو کامل سلسلہ نقش بند، سلسلہ کتنے سلسلے ہیں؟ اگر آپ مجھے آواز دے کے بتاؤ گا کہ مجھے پتا چلے آپ کو بھی سبق یاد ہے۔ کتنے موٹے سلسلے ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک ہے قادری، ایک ہے قادری، چشتی، نقشبندی، سوربندی، شاخیں اس کی بہت ہے۔ تو موٹے 4 سلسلے ہیں۔ نقشبند کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ اپنے مریدوں کو اس قدر محنت کرواتے تھے، عبادت کی بٹھی میں رگڑتے تھے، اس قدر ان سے اللہ اللہ کرواتے تھے، نمازیں پڑھواتے تھے، ان سے روزے رکھواتے تھے، راتوں کو صلاۃ اللیل پڑھواتے تھے، دن رات ان کو محنت کرواتے تھے کہ نفس ختم ہو جائے۔ اور جب کسی کو خلافت دیتے تو اس کی انگلی پہ آہستہ سے چھری رکھتے تھے، چھری سے کٹ لگاتے تھے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تھا۔ وہ جیسے ہی زمین پہ گرتا تھا تو لفظ اللہ بن جاتا تھا۔ کیا بن جاتا تھا؟ لفظ اللہ بن جاتا تھا۔ تو میاں وہ اس قابل اپنے مرید کو کر دیتے تھے کہ ان کے بار بار کے اندر، مرید کے جسم کے اندر، خون کے اندر بھی اسم ذات اللہ بس جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ خلافت دیتے تھے۔ اور آج کل کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھئی اگر مرید بنگلے والا ہے، کوٹھی والا ہے، پیسے والا ہے اور پیر صاحب کے نظر میں چڑھ گیا تو میاں اس نے 2-4 لاکھ دے دیا یا کوئی گاڑی دے دی، فرمایا یہ میرا بڑا خلیفہ ہے، بیڑا غرق ہو جائے تیرا، تو بزرگوں کے راستے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اور آج کل ٹوکن چل رہے ہیں، 100 روپے کا ٹوکن ہے جی، پیر صاحب کی زیارت بھی کرو اور روحانی علاج بھی ہے۔ یہ ہے ایسے نعمہ کلوں نے، ایسے بے وقوفوں نے اصلی اللہ والوں کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ تو وہ جب اپنے مرید کی صحیح اصلاح نہیں کر سکتے
تو کیونکہ اس فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو جب وہ پیچھے ہوئے تو ایسے کم علم جاہل مرید جو ہے اصلی اللہ والوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تبھی دیتے ہیں دب کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے, لیکن اس کو اپنی آمدن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. روحانیت کسی اور چیز کا نام ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حجرہ عطا کیا اور عبادت کے اوپر لگا دیا. عبادت کی کیفیت کیا تھی حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں, آپ کے خلیفہ اعظم حضرت غریب نواز کے قطب الدین فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنا حجرے میں عبادت کر رہے تھے 7ویں دن جا کے آپ ایک روٹی تناول کرتے. 7ویں دن یعنی سارا دن روزے میں اور ایک ایک ہفتہ روزے میں گزر جاتا, اور وہ پانی پیتے تھے تھوڑا سمجھئے کہ 7ویں دن, اور ایک مسکال روٹی آپ کی غذا ہوتی تھی یا 5 مسکال روٹی آپ کی غذا تھی. اور 5 اقوال کے اندر عبدالرحمن سے دہلوی نے لکھا ہے, یہ قبلہ فیض احمد اویسی صاحب نے تشریح کی ہے. بعض اقوال ہے کہ خواجہ غریب نواز نے 70 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. عشاء کے وضو سے ایسے نہیں خواجہ ہو رہی. وجہ ہے انہوں نے بڑی باتیں اور ریاستیں کی ہے. فرمایا جب 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے, وضو کا پانی پیش کرتے تہجد میں, دن رات اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے, ان کے کپڑے تیار کرتے, ان کے زیادہ راہ بن کے ان کے سامان کو اٹھا کے ساتھ چلتے, اور مرشد کامل بھی دیکھتا رہا. اللہ والے دیتے تو ہیں لیکن بڑی محنتوں اور بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے گزارنے کے بعد, کیونکہ فقر ایسی چیز نہیں ہے, فقر نبی پاک کی طرف سے یہ انعام ہے جو اہل اللہ کی طرف سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. خرقہ ولایت جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے, ذات در ذات آتا ہے. فرمایا کہ مرید حاضر کیا گیا, آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرمنی فرمانے لگے, بیٹا معین الدین یہ بتا کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے, تیری نگاہوں کا عالم. توجہ سے میری بات سننا. بہت سے بد عقیدہ کا عقیدہ اگر توبہ کرنے اس بات کو سمجھے تو صحیح ہو جائے گا, کم علموں کو علم نصیب ہو جائے گا, بے ہدایتوں کو ہدایت مل جائے گی, بے فکروں کو ایک فکر اور سوچ پاکیزہ مل جائے گی. مرشد کامل نے کہا معین الدین کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور 7 زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. آپ فرمانے لگے نہیں ابھی بھی کمی ہے. فرمایا جاؤ اور عبادت کرو. فرمایا پھر عبادت کرنے لگے, اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی ذکر میں شامل رہے, پھر مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر رہے. بلائے گئے, کہا اب کہاں تک؟ کہا حضور تحت الثری 7ویں زمین, تحت الثری سے عرش اولا تک مجھے نظر آ رہا ہے. آپ فرمانے نہیں ابھی بھی کمی ہے. کہا ابھی اور محنت کرو, اور محنت کی. پھر حاضر کیے گئے عرصے کے بعد, کہا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جو حجابات ہیں میری نگاہ ان حجابوں تک بھی جا رہی ہے. فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ حسنی حسینی باپ کی طرف سے, یہ اپنا حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی, اور حسنی حسینی سید طرفین سید ہیں, اور فرمایا 12 یا 13 وارثوں سے نبی پاک کی یہ اولاد ہے. ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ عرش اولا تک نگاہ جا رہی ہے, تو امام الانبیاء کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میاں یہ سوچ سمجھ اسے ہی آتی ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں, اور جس نے مرد کے کھانا کھانا ہے اور رات بھر کمرے گندے کرنے ہیں, اس کو روحانیت کہاں سے سمجھ آئے گی میاں؟ جنہوں نے مجاہدے اور عبادتیں اور ریاستیں کی ہیں, اور پیر کامل کی نگاہ میں اسے روحانیت سمجھ آتی ہے. فرمایا اور تم بڑی
یا اللہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اسے مجاہدات اور عبادات کی بھٹی سے گزار کے اب تیری یاد کے اندر میں نے اسے محو کر دیا ہے، اب اس کے آنکھوں اور بال بال سے تیرے نام کی پکار آ رہی ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہاں سے پھر آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، 6 مہینے آپ وہاں رہے۔ کتنے؟ 6 مہینے آپ نے قیام کیا ہے مکہ اور مدینہ کا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بڑے بڑے مورخین لکھنے والوں نے تاریخیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں اس بات کی بیان دلیل ہے۔ یاد رکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، حضور آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے، نبی پاک آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حکم دیا، بیٹا معین الدین اپنے جد امجد کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ میاں سلام ان کو کرتے ہیں جو سلام کا جواب دیتے ہیں، کہ آپ قبرستان میں چلے جاؤ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تم کہتے ہیں سنتے نہیں، اور سنتے نہیں ہے تو بیوقوف سلام کیوں کرتے ہو؟ جب سنتے ہی نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو؟ پھر تم جیسا تو کوئی نکھٹو ہی نہیں ہے، بیوقوف احمق نہیں ہے، سنتے ہیں تبھی تو سلام۔ اللہ کے حبیب جنت البقیع میں جا کے کیا فرماتے تھے؟ سلام علیکم فنعم عقبی الدار، اے دار آخرت میں پہنچنے والا تجھ پر نبی کا سلام ہو، السلام علیکم یا دار المؤمنین، اے امن کے گھر میں داخل ہونے والا تجھ پر نبی کا سلام ہو۔ سلام سنتے ہیں تبھی تو نبی سلام کر رہے ہیں، وہ سنتے بھی ہے، وہ جانتے بھی ہے، یہاں تک کہ قبر کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے، قبر والے یہ بھی جانتے ہیں یہ نر ہے یہ مادہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اولیاء کا مقام کیا ہوگا اور اواسو کا مقام کیا ہوگا، اقطاب اور ابطال اوتاد کا مقام کیا ہوگا، اور امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا وہ چیز کہہ دیا کرو سبحان اللہ، آپ گئے ہو گیا، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خواجہ صاحب کی زندگی بیان کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مصلی کے صدقے، اپنے نبی کی دین کی خدمت کے صدقے، اللہ تعالیٰ پاک قرآن کے صدقے، اولیاء رام کے صدقے، پیر کامل کے صدقے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس مقام پہ سلام پیش کرنا نصیب فرمائے۔ سلام کیا پیش کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں تو جب عمرے پہ گیا نا، ایک بار 2005 میں جانا ہوا ہے، 2016 میں جب ادھر آیا تھا نا 2015 میں، تو دوسرے سال ہی ماشاءاللہ مجھے عمرہ نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ میں بہت سارے گئے، اللہ پھر لے جائے۔ میری یہ کوشش ہوتی تھی جب بھی نماز پڑھو، خاص کر فجر کی اور رات تہجد کی، تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق پھر عطا کرے، یادیں آتی ہے اور دل چاہتا ہے آنکھیں سوڑے ایک کتاب میں لے کے پھرتے ہو، ایک چھوٹی جی کتاب نہیں ہے،
اور چھوٹی جی کتابڑی نہیں بندے ہو، کتنیاں کتاباں نے وہ ذکر موجود ہے۔ خواجہ صاحب نے جدو سلام عرض کیتا نا، حضور دی بارگاہ چ مرشد نے آکیا حکم دیتا پتر سلام پیش کر نبی پاک دی بارگاہ، جو سلام پیش کیتا آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند، سبحان اللہ، اے ہند کے سلطان تم پر بھی ہمارا سلام ہو، وعلیکم السلام یا سلطان بر والبحر، کہ بر بحر کے سلطان تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ تو پتہ چلا نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، تبھی تو سلام کا جواب آ رہا ہے۔ میاں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہے ادھر ادھر کی لگا کے میں ٹائم پورا کر دوں۔ اگر با نظر عمیق غور و فکر اور تدبر کیا جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ اور صالحین کی زندگی پڑھی جائے، تو یہی حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اولیاء دنیا میں بھی زندہ ہے، اپنے مزاروں میں بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، حافظ قرآن زندہ ہے، شہداء زندہ ہے۔ فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے نہیں مرتے، بلکہ یہ تو مکان بدلتے ہیں۔ کیا بدلتے ہیں؟ مکان بدلتے ہیں۔ آواز آئی تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ آپ فرماتے ہیں مجھے روحانی طور پہ حضور نے حکم دیا، فرمایا بیٹا معین الدین، یہ لقب حضور نے عطا فرمایا۔ معین الدین نام آپ کا معین الدین نہیں تھا، نام تھا حسن۔ معین الدین حضور نے لقب عطا کیا ہے کہ ہند کے اندر کفر و شرک کی تاریکیاں اور کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہے، وہاں جا کے اسلام کی شمع کو فروزہ کرو۔ اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، میری نگاہ نبوت بھی تیرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے حکم دیا، وہاں سے آپ چلے، وہاں سے آپ عراق آئے، ایران اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آئے۔ آج بڑا مختصر کرتے ہوئے وضاحتی بیان نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے افغانستان، کابل سے پشاور سے پھر آپ لاہور آئے، حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں۔ ہر سال ہمیں سعادت ہوتی ہے، نصیب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، اور بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، جن کے مرید حضرت صابر کلیلی ہیں، یہ بھی داتا کی بارگاہ میں حاضر۔ علامہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بابا صاحب حاضر تھے، آپ فرماتے میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا قبر انور کے قریب، تو ایک پڑھنے والے نے ایک شعر پڑھا اور میں نے اس کو یاد کیا کہ یہ فرید الدین ہے۔ فرمایا جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی۔ دیکھو جا کلیر میں جا کے تو دیکھو جا کر کلیر میں خواجہ صابر پیا ہے یگانا، ہے صابر پیا ہے یگانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنجے شکل کر کرم کی نظر میں دیوانہ، مل کے پڑھو خواجہ گنجے شکل کر کرم کی نظر میں دیوانہ، قائم رہے تیرا آستانہ۔ تو حضرت بابا فرید جیسے اپنی داڑھی جو ہے داتا صاحب کی قبر کی صفائی اپنی داڑھی سے کرتے تھے۔ اب کیسے حدیث میں ہے، ایک صحابی ہیں اللہ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتیں برتے نازل فرمائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی قبر انور کی صفائی کو اپنے چہرے سے کرتے تھے۔ یہ انتہائی عقیدت اور محبت کا مقام ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین فرمایا کہ نہیں جاؤ بھائی، کیا ملتا ہے؟ میں جن کو ملتا ہے وہ جاتے، ان کی عقیدت ہے، کم سے کم اگر نہیں جاتے تو نہ جاؤ، لیکن جو جاتے ہیں ان کو تو نہ خراب کرو، ان کو تو نہ یہ رکھو، ان کا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہمیں ملتا، الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے،
بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے نا، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو تو دلیلیں چاہیے، ان کو تو کتابیں چاہیے، بخاری میں کہا ہے، مسلم میں کہا ہے، یہ ٹکوسلے مارتے رہتے ہیں۔ اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے دل میں اولیاء کی عقیدت ہے نا، وہ بغیر دلیل کے فوراً سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی تھا، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، عام آدمی تھا، لیکن داتا صاحب کی بارگاہ میں گیا، کہ داتا مجھے دے دے۔ داتا کہتے ہیں دینے والا، داتا کے اوپر میں نے بیان کیا ہے، اور آپ کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ داتا ہے، اللہ کا کوئی نام داتا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام غوث نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام خواجہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ فرمایا یہ سارے بندوں کے نام ہیں، فرمایا کہ اللہ کے اسماء کے ساتھ اس کی امیزش کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے، نہ علماء دین کا کام ہے۔ وہ کہنے لگا اس کا عقیدہ تھا داتا دے دے، داتا دے دے، داتا 10 روپے دے دے۔ کہنے لگا ایک گزرا، کہنے لگا کیوں ایسے کام کرتے، ایسی حرکتیں کرتے، یہ تجھے قبر والا کیا دے گا؟ اس نے 10 نکالے جیب سے، بلے پھڑ جا۔ کہا داتا پہلے تو سنتے تھے، داتا حقیقت میں مان گیا ہوں، دلوایا بھی اس سے ہے جو تجھے مانتا بھی نہیں ہے، دلوایا بھی اس سے ہے جو تیرے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو بھئی میاں عقیدہ جس کا ہے اسے خیرات ضرور ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے جو خدا سے جو تم مانگتی ہو جا کے اولیاء سے؟ کوئی چندے کی رسیدیں لے کے دو، میں کہنے وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جو تم مانگتے ہو جا کر اغنیاء سے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ والوں کے صدقے ملتا ہے، ان کی درگاہوں سے ملتا ہے، ان کی دعاؤں سے ملتا ہے، ان کی نگاہوں سے ملتا ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ موضوع رہ گیا ہے، یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے حضرت کا داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن آپ نے چلا کاٹا، داتا صاحب کی بارگاہ میں غریب نواز نے، اور پھر وہاں سے ہندوستان چلے، آگے کا سفر انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا